السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔
اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، اللہ کے نام لینے والے کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور مسلمان کے طور طریقے کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا، اللہ کے نام لینے والا بنایا، اللہ کے ذکر کرنے والا بنایا. جس اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس اللہ نے یہ سورج کو پیدا کیا، جس اللہ نے پانی کو پیدا کیا، جس اللہ نے دھوپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے سایہ کو پیدا کیا، جس اللہ نے دریا پیدا کیے، جس اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، جس اللہ نے زمین کی طرح طرح کے جنگلات پیدا کیا، اور تمام جنگلات میں طرح طرح کے جانوروں کو پیدا کیا، اور ہمارے کھانے پینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا انتظامات کر دیے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انسان کے اوپر اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی مہربانی، اور انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حیوانات، تمام جانوروں میں سب سے زیادہ سمجھدار، عقل والا، سمجھ والا اور سمجھداری سے کام کو آگے بڑھانے والا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا. ورنہ آپ چرندے پرندے کو دیکھتے ہیں، یہ چرندے جانور ہے، پرندے جانور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سمجھتے ہیں وہی اسی سمجھ کے مطابق وہ ہے. لیکن انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان طرح طرح کی چیزوں کو بنا رہا ہے، اور دنیا میں ایک ایک نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور مکانات بن رہے ہیں، اور طرح طرح کی گاڑیاں، طرح طرح کے سواریوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، اور دماغ میں ڈال دیا کہ اس طرح بنانے سے اس طرح بنے گا، اس طرح کرنے سے اس طرح کرے گا. لیکن انسان ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے. اسی لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں جتنی ساری مخلوقات دنیا میں ہیں، وہ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا، محترم بنایا، معزز بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا. اور انسان ہی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام جن کے اولاد سے ہم سب ہیں، ان کو اللہ تبارک ان کی ضروریت کو سمجھانے کے لیے، ان کی ضروریت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھداری دی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ اسے سمجھداری کے مطابق سمجھداری ایسی دی کہ وہ سمجھداری کے مطابق زندگی گزارے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بنایا، اس انسان کو ہدایت دینے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھی بنا، نبی کو کسی بڑی علاقے میں نہیں بھیجا، نبی کو کسی جانور کو ہدایت کر کے نہیں بھیجا، نبیوں کو کسی اور چیزوں دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہدایت کرے. ان کی ہدایت کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، ان کے بعد پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں، یوسف علیہ السلام آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، داؤد علیہ السلام آتے ہیں، ادریس علیہ السلام آتے ہیں، صالح علیہ السلام آتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ دراز کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور تمام پیغمبروں کے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے ہمیں صحیح راستے پر قائم کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر اس وقت پیدا کر دنیا میں پڑا رہی تھی، دنیا میں اترا کر کی خرابیاں آ رہی تھی. انسان جو اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کا ڈر خوف ان کے اندر نہیں تھا. جہاد بہت زیادہ جو جس طرح سے چاہتا تھا وہ کام کرتا تھا. طبیعت چاہتی تھی اس کے بعد کو چھین لیتا تھا. طبیعت چاہتی تھی اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا تھا. طبیعت چاہتی تھی کہ ہم جو چاہے وہ کریں، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے. لیکن ان حالات میں، ان تمام مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اللہ تبارک و تمام انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے جتنے بھی انسان ہیں ان کی انسان کی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا اور آخری نبی بنا کر کے بھیجا. اور آخری نبی ہمارے سے بہت ساری باتیں بتائے گئے, ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا, رہنے کا ڈھنگ سکھایا, چلنے کا ڈھنگ سکھایا, زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے, ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کا ڈھنگ سکھایا. باپ بیٹا سے کیا سلوک کر سکتا ہے, بیٹے باپ سے کیا سلوک کر سکتے ہیں, ماں اپنے گھر والوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں سے کیا سلوک کر سکتے ہیں, اور شوہر سے کیا سلوک کر سکتے ہیں, وہ تمام سبق سکھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلے گئے. اور وہ تمام باتیں ہماری کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں روز روشن کی طرف سب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذریعے سے وہ باتیں ہمارے ماں باپ پہنچا دی. اب کوئی کہے اب کو دین کی باتیں معلوم نہیں, اسلام کی باتیں معلوم نہیں, ڈھنگ و طریقہ ہم کو معلوم ہے. ارے ڈھنگ و طریقہ سیکھو, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سبق کی جو کھلی ہوئی کتاب ہے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کرم نبی کو اتنا معزز بنایا, اتنا محترم بنایا, اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ اس کے فرشتے جو اللہ کے محبوب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے رکھے ہیں, جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, جو اللہ کے ڈیوٹی میں لگے ہوئے, جن کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, رحمت اور دعائیں گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نے مسلمانوں تم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے جانے کی وجہ سے ہمیں ڈھنگ سکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے پاس سے چلے گئے اور تمام چیزیں ڈھنگ اور طریقہ سکھا کر کے چلے گئے. کس طرح سے ہم سے گفتگو کرنی ہے, کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, تمام ڈھنگ اور طریقے سکھا کر کے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے. اس نبی پر ہم جتنا بھی کرے سلام بھیجے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برادران اسلام, ہمیں اسلام ملا ہے بہت صاف ستھرا پاکیزہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. یہ اس اتنی خوش نصیبی ہے کہ اس پر ہم جتنا بھی ناز کریں اور جتنا بھی فخر کریں کم ہوگا. اس لیے ایسا اسے مذہب کو پانے کی وجہ سے ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, تعریف و توصیف کرنی چاہیے, اللہ کی نعمت پر قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم عذابی لشدید. اگر تم نعمتیں پا کر کے ہماری نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے اور نعمتوں کی قدر کرو گے, نعمتوں کی ناقدری نہ کرو گے تو ازیدنکم, وہ زیادہ سے زیادہ دیں اور زیادہ سے زیادہ تمہارے پڑھائیں گے تو نعمت کی قدر کرنے والے کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اللہ کی نعمتوں کو قدر کرو گے, ان نعمتوں کی توہین کرو گے, ان نعمتوں کو قدر سے ٹھکراؤ گے, ان عذاب شدید, اللہ کے عذاب سخت رکھا ہوا ہے. اسی لیے نعمتوں کی قدر ہم پوری دنیا میں آج ایک پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روشن زندگی بنائی تھی اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی ان کی بنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پیغمبروں سے زیادہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو جانچنے کے لیے, ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سامنے کیا اور جانچا اور پرکھا تو سب کاموں میں بالکل پورے اتر گئے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
هذا بدل آخر وارزق أهله من الثمرات ونعمة بهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر وأمته قليلا ثم حتى كل عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الله تبارك وتعالى پہلے بارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح سے ہر بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بتاتے ہوئے وہ ان کے سامنے رکھ کر کے دکھایا ہے. تو یہ کو وہ بھی بندے تھے تمہاری طرح سے ہر بار بھی تھے ان کے پاؤں بھی تو تمہاری تھے نہ آنکھ بندی تھی ناک بھی تھی پیٹ بھی تھا اور کھانے پینے کی جو شدید پیاس بھی لگتی تھی بھوک بھی لگتی تھی. لیکن یہ تو بڑے ایسے ہیں کہ اللہ کے نام پر محنت کے لیے تیار رہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمائش کی ہر طرح سے جانچا ہر طرح سے پرکھا ہر امتحان میں پورے اتر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اللہ فرمایا وہ وجہ ترائی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن وہاں پارے نیچے بکلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پرکھا امتحان دیا ہر امتحان میں جب پورے اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما تمام لوگوں کا پیشوا اور نمونہ ہم آپ کو بنائیں گے اور مقتدی بنائیں گے کہ آپ ابتدا سے توسل میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ضرورت میں سے بھی کوئی حقدار ہوگا اس کا کہ ان کو یہ پیشوا بنائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نسل میں تمہاری ضروریت میں جو ظالم قسم کے ہوں گے ان کو بہت بڑا نہیں ملے گا. اور جو میرے یاد کرنے والے میرے ذکر کرنے والے اور میرے نام لینے والے ہوں گے ان کو ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم ہمارا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت عمر کے بعد 80 سال کی عمر میں وہاں پہ بیٹا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو وہ جو گھر سے نکل جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں اس گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں جس گھر بار میں کام کھولی تھی جنم دیا تھا اس گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں. باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ بھی اسی طرح سے منحوس قسم کا ہے کہ مورتیوں کو بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے اسی کھانا کھاتا ہے. باپ کو ایک روز ہو گیا ابراہیم علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تراش کر کے چھیل کر کے مورتی بناتے ہیں اور اس کو پوجا بھی کرتے ہیں دوسرے کو پوجا کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ سب آپ مت کرو. باپ نے کہا آج نے کہا اس طرح کی باتیں مت کیا کرو اور تم کو اگر ایسے بات کرو گے ایسی ہماری چار اور ہمارے چرن ہمارے جو طریقہ ہے اس طریقے خلاف تم آواز اٹھاؤ گے تم کو گھر سے بنتا تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کبھی نہیں برداشت کرتا. اس لیے بت پرستی کی بہت زیادہ وہ چرچا تھا جس کی وجہ سے بت پرستی عام ہو گئی تھی. بت پرست اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تھے کہ بت پرستی کی میلا ٹھیلا لگایا کرتے تھے. گھر میں بت اور پوجا پاٹ کر لیتے تھے اور جس گھر میں جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں باہر پوجا پاٹ کرتے کھیلنے کودنے کے لیے جس طرح سے حق ہوتا ہے پوجا پاٹ کرنے والا کھیلتے کودتے ہیں جس طرح کھیلنے کودنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے کہا کہ تم بھی چلو کہاں چلے کہا ادھر ہم لوگ کھیل کود کر رہے ہیں اور مورتیوں کے نام پر کھیل کود ہماری میدان لگا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس طرح کی حرکت ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح سے وہ جاؤ قانونی سخت کر دیا ارے میں بیمار ہوں پیچھے جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس طرح سے اللہ کے حکم کے خلاف جو کام ہو رہا تھا اس کو ٹھکرا دیا انہوں نے. اور بت پرستی کے گھر میں جو بت کھڑا تھا وہ جہاں بت سارے رکھے ہوئے گھر میں لڑائی کر کے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو ہم ان کو توڑ کر کے رکھ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی اور اس کے بعد نکل گئے. اور بعد میں جب یہ لوگ کھیل کود کر کے آئے اور دیکھا کہ یہ بہت اچھی ہماری کہاں سے آئے ہمارے کو سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں اور بڑے کندھے پر کلہاڑی ہے یہ کیا معاملہ ہے. کہا یہ حرکت وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام ہی نے ایسے کر کے کہا تو اس کو
तो बादशाह था, तो उन्होंने आग जलाई और आग जला करके कहा कि वो ऐसी सजा देंगे जिस सजा के लिए दुनिया में कोई किसी ने किसी को सजा नहीं दी है। कि आग ताकि आग में पूरी लकड़ी गोले जमा की गई और जब बहुत तेज आग हो गई उसमें डाले जाने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी इच्छा हुई कि हमारी बुतों को हमारी बुतों को हमने तोड़ा है और यह इस सब की हुकूमती की है, इसकी सजा ये है कि तुम आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उधर हुक्म होता है या नाम को नहीं पड़ता वो सलाम लगा के इब्राहिम ए आज ठंडी हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सलामती वाली बन जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर भी पूरे उतर गए, वहाँ भी पूरे अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आती है। बेटा जो बहुत प्यारा हो रहा है और बहुत उम्मीदों के बाद वो बेटा पैदा हुआ था, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ था। उस इस्माइल को बेआब हो गया में गैर मैदान में जहाँ कोई साया नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई आबादी नहीं है और कोई चिड़िया इधर उधर नहीं होती है, इसलिए कि वहाँ पर पानी का कोई नाम निशान नहीं। उस जगह में अपने बीवी हाजरा को इस्माइल अपने बेटे को ले जाकर के धाबी और रुखसत होने जा रहे हैं और चलना शुरू कर देते हैं। पूछते ये कहा आप जा रहे हैं इस जगह को छोड़ करके, मैं जाऊँगा। कहा क्या अल्लाह का हुक्म था? अल्लाह का हुक्म ही ऐसा है कि मैं उसको इस जगह छोड़ करके या तो मैं अपने बेटे को भी छोड़ करके शीर खार दूध पीने वाला बच्चा छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। तो इधर लायक हो गई और हाजिरा ने अपने स्वयं से बात निकाली कि इधर लायक हो गई। और जब ऐसी बात है अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह लायक नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, लगा के देगा। और सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह उनका जिक्र किया। कौम से नाराजगी बोल गई, कौम के आगे अपने बाप कोई का बिस्तर बांधा और बीवी को लेकर के इधर उधर खीमा डाल देते हो, बकरी काट देते और किसी जगह मैदान में खीमा डाल देते हो, बसर बकरी को रही दो जैसे इसी तरह से गुजर बसर फिर एक मोड़ से दूसरे मोड़, ये मोड़ से दूसरे मोड़ को चले गए। ऐसी तरह से अल्लाह के नाम पर अल्लाह के जिक्र करने पर आगे मक्के में रह करके छोड़। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इसलिए हमारी इबरत की मकाम है कि जान अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो गई, माल को लुटाने के तैयार हुए, बीवी बच्चों को अल्लाह में हवाला कर दिया और फिर भी जरा भी झिझक महसूस नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ये सब काम कर। आज भी जरूरत है कि इब्राहिम जैसा हमारा ईमान पैदा हो, इब्राहिम जैसा जो मजबूत और ठोस हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर दिल को कर दे और मजबूत कर दे कि अल्लाह के नाम पर हम जीतने के लिए तैयार। आज क्या बात है, इतनी सारी बातें होती हैं, कुरान पाक की आयतें सुनाई जाती हैं, तकरीरें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन आदमी का रोना खड़ा नहीं होता है। क्या सोचते हैं समझ में? और इसलिए अल्लाह ने फरमाया तो जरूर हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, दुनियावी जिंदगी को तुम सब कुछ समझते हो कि आखिरत कोई नहीं है। अरे मरने के बाद आखिरत की मंजिल पहली मंजिल है, कब्र है, उस कब्र में पहुंचना है, उस कब्र में सवाल जवाब शुरू हो जाएगा और मालूम ताजे चौक करके अभी खबर आ रही है कि फला आदमी उनका इंतकाल में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या करके जा रहा है, क्या आया तो जिंदगी भर वो कमाता रहा, खाता रहा, दौड़ता रहा, घूमता रहा और अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहा। ये बड़ी मनहूसी की बात है, बहुत खराब बात है। अल्लाह का नाम लेने वाला बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं करते, क्यों? इसलिए शैतान उसके पीछे लगा हुआ है, शैतान उसको जिक्र से गाफिल करता है, शैतान उसके मुंह को खराब कर देता है, दिलो दिमाग को खराब देता है। जैसे मस्जिद देखा एक आदमी अभी टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, अज़ान का टाइम आसान हो चुकी है और जब आता है मस्जिद का फौरन दिमाग चेंज हो जाता है, चलो उधर नमाज क्या पड़ेगा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उसका दिमाग खराब करके रख देता है। शैतान हमारे शैतान का काम है मोहताजी दिलाना कि तुम नमाज पढ़ोगे, नेक काम करोगे, इसमें तुम्हारे बहुत सारे काम हाजिर हो जाएगा, तुम्हारी कमाई नहीं होगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और मोहताज बन जाओगे। तो इस तरह से शैतान को भटका जाता है। शैतान
जाती है साथ में। एक तो चारपाई जिस चारपाई में गुस्ल करके कपल लगा करके ले जाते हैं, उसके बाद वो और सब और सब जाते हैं बेटे रिश्तेदार सबको लेकर जाते हैं, कंधे में लेकर जा करके पहुंचाते हैं। 3 चीजें आती हैं, 3 चीजों में से 2 चीजें वापस हो जाती है। माल पेड़ ले गया कि जिस चारपाई में ले जाए वो चारपाई वापस ले जाता है, बाल बच्चे रिश्तेदार जो गए थे सब के सब वापस हो जाते हैं। उसके बाद आपको किसके संबंध हो गए? आमाल के। आमाल जो नेक आमाल के नेकी के हैं वही नेक काम देने वाली है। अगर नेकी है और नेक आदमी अगर है, अल्लाह का नाम लेने वाला था, अल्लाह भी सेहत दिमाग को खोल देगा और बोलना शुरू कर देगा। और जब अल्लाह तब फरिश्ते सवाल करेंगे, कौन है तुम्हारा? उठा दो अल्लाह तबारक व जिससे हालत में मौत हुई है और कपड़ा करके दुआ करके जब 40 कदम जाएंगे, 40 कदम के आगे में सुनेंगे वो मैयत जो मैयत जिसको हम सुलाए हैं और वापस हो रहे हैं, हमारे जूतों और चप्पल की आवाज फटक जो आवाज होती है वो आवाज में सुनते हैं कि जा रहे चले गए सब। और उसके बाद फरिश्ते आकर के उनका नतीजे करा है, उठा रहे हैं, मर रब्बों का कौन है तुम्हारा? सबसे पहला सवाल मर रब्बों का कौन है तुम्हारा रब? अगर नेक मोमिन है तो सवाल का जवाब सही दे देगा कि मेरा रब मेरा परवरदिगार तो अल्लाह है, अल्लाह है मेरा परवरदिगार। और अगर नेककार नहीं है, गुनहगार है, नमाज नहीं पढ़ी, भरोसे नहीं रखे, हज नहीं किए, ज़कात नहीं दिए, ख्वाब में पूरी जिंदगी गुजार दी, उसके जो अफसोस हमको कुछ नहीं मालूम। तो फिर दूसरा सवाल होगा कि मोहम्मद दीन का तुम्हारे दीन क्या है? तो वो भी कहेगा, उसके जवाब जो वही कहेंगे मेरे जो गुनहगार होगा, बदकार होगा या मोमिन नहीं होगा, अल्लाह का नाम जिक्र करने वाला नहीं होगा, वो कहेगा मैं तो अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। और तीसरा सवाल वो ऐसा भी को तुम्हारे भेजे गए थे वो कौन थे? नबी के बारे में पूछा जाएगा, वो भी होगा तो सवाल का जवाब सही दे देगा कि वो पैगंबर थे, हमारे नबी थे, हमारे नबी थे। और जो जिसने मुसलमान होकर के नेक अमाल नहीं किए हैं, अच्छे अमाल नहीं किए हैं, नमाज नहीं पढ़ी है, ज़कात नहीं किए, हज नहीं किए और तमाम सच्चाइयों को झुटलाते रहते जमीन के लिए और दुनियादारी के सब कुछ करते थे, वो भी तब वो फरिश्ते दोनों फरिश्ते मारे, लोहे की गुंज से मारेंगे, यहाँ गद्दे में ऐसी चीख निकलेगी, ऐसी आवाज निकलेगी। हदीस में आता है कि जिन और इंसान और जिन के सिवा जितने चरिंदे हैं वो आवाज सुनेंगे, तो भयानक और खराब आवाज उसकी निकलेगी। तो चरिंदे बहुत दूर में है तो वो भी सुन लेंगे, वो ये तो अल्लाह हो रहा है। दीन इस्लाम पर कामयाबी की वजह से, दीन इस्लाम पर न कामयाबी की वजह से, दीन इस्लाम के रास्ते को न चलने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि दुनियादारी ये सब छोड़ करके हमको जाना है। और अब नेक अमाल जो आज नेक अमाल ही आपको खूबसूरत बनेंगे। तो नेक अमाल अच्छा आपने किए हैं तो कब्र की कोशिश करो, नेक अमाल आपने किए हैं अच्छे आपका किए हैं तो उसकी वजह से जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी, उस खिड़की से हवा आएगी, इतनी गहरी हवा आएगी कि वो सो जाने की तबीयत चाहेंगे, उस तरह से आराम ही आराम मिलेगा। और बदकार आदमी के लिए सदा वहीं से सदा शुरू हो जाएगी और तकलीफ से शुरू हो जाएगी। इसलिए बराबर चौंक जाइए, होशियार हो जाए, खबरदार हो जाइए, दुनिया मत करिए, दुनिया अभी खबर मिली बने हुए एक साहब सर और मैंने उनको एक दो मैंने वसीयत की थी, भाई नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? तो वो बात इधर से उधर करने लगे, वो इधर से उधर बात बना करके चले गए। तो मालूम होता नमाजी पानी के काम करते थे और बस इसी तरह से इससे कितने आदमी एक तो आदमी मिसाल कितने आदमी है, बस दुनिया 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 कितना चाहते हैं दुनिया अल्लाह की किस्मत में जितनी दुनिया मिलेगी उतनी आपके पास पैसा आएगा और सबसे ज्यादा कितनी कमाई करना चाहते हैं,
تو اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا انسان کی طبیعت کو کے مطابق اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے یہ تو مرن مٹ رہے ہو اور باقی رہنے والی زندگی کی کوئی فکر نہیں کرتے ہو، کچھ نہیں سوچتے ہو، کچھ نہیں باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، حدیث سنائی جاتی ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں، سب باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ذرہ برابر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دنیا۔ اس لیے یہ دنیا ہماری یہ پانی کا بلبلا جو ہوتا ہے اس طرح سے ہے۔ آدمی جس طرح کے کیا ہے اعتبار، جس طرح کا اعتبار ہے ہمیں آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی جب اوپر میں رہتا ہے ایک پھوکنا ہوتا ہے دوسرا بند ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں سب پھوکنے ختم ہو گئے۔ دوسری طرح زندگی ہے جس طرح کا کیا اعتبار ہے ہمیں آدمی بلبلا ہے پانی کا، بس یہی ہم جس طرح سے بلبلے دیکھتے ہیں پانی میں اٹھنے والے پھوکنے کو دیکھتے ہیں، بس ختم ہو گئے ختم ہو گئے ختم ہو گئے۔ اسی طرح ہم ایک کے دو کے سب جا رہے ہیں اور دیکھا آپ نے ہمارے دائیں ہمارے بائیں ہمارے آگے ہمارے پیچھے یہ رمضان داخل ہو گیا تھا، اس وقت کتنے ہمارے بھائی ہمارے سامنے سے رخصت ہو گئے، فلاں رخصت ہو گئے، فلاں ارے کہاں گئے، وہی ہم لوگوں کو بھی جانا ہے، فلاں رخصت ہو گئے، فلاں 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 جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انتقال ہو گئے وہ چلے جائیں گے، ان کے بارے میں سنا وہ چلے گئے وہ چلے گئے وہ چلے گئے، اور ہم لوگوں کی آگے اسی طرح سے آنے والی ہے، ہم لوگوں سے دنیا سے وہی آگے سے اللہ کو تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہم کو مجھے اس سے ماننا ہے، دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کی فکر ہم کر رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھولے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں، ذرہ مجھے احساس نہیں کہ یہ دنیا یہ خواب کی طرح ہے، جس طرح سے آدمی سوتا ہے وہ رات میں بہت طرح کے خواب دیکھتا ہے، اس وقت کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ دنیا جب مر جائیں گے دوسری طرف بیکار ہم نے مکان بنایا تھا، بیکار کھیتی کیا تھا، بیکار ویپاری کیا تھا، بیکار یہ سب زمین جائیداد کو بنایا تھا، بیکار کچھ خواب کی طرح لگے گا، سپنے کی طرح، اس سے سپنا آدمی دیکھتا ہے رات میں اس وقت کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوگی چونک چاہیے ہوشیار چاہیے خبردار چاہیے، ہمارے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے سب لحاظ اللہ کی اطاعت بندگی کے لیے سر کو جھکا دینا، اللہ کا جہاں جیسا حکم ہے اس کو کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں ہمیں خوشی ہوگی، اور یہ سب غلط کام کر کے ہم چلے جائیں گے تو پکڑ بہت سخت ہو جائے گی اور بہت افسوس ہوگا، بہت رنج ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے گا، اور غصہ کی وجہ سے کہ ہم نے بیکار جو دنیا میں ہم کو پیدا کیا تھا، نہ پیدا کرتا تو ٹھیک رہتا، بیکار اتنی لمبی عمر کو 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر دے کر کے بیکار ہم کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، وہ تمام چیزیں دھری رہ گئی، بڑی کی بڑی رہ گئی، ہم تلے آ گئے اور کوئی نیک کام کیا نہیں، نیکی ہمارے دامن سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب کیا کریں وہ غصے کے مارے وہ ہاتھ کو چبائے گا، ہاتھ کو کاٹے گا، غصہ میں آدمی جو ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے رنج کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے کہ اب کیا کریں ہاتھ ہی کو کاٹے، ایسا رنج ایسا وقت آنے والا ہے، اس لیے اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو جائیے، یہ جو کام آپ لوگوں نے اٹھایا بہت نیک کام آپ لوگوں نے کیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ سب کو یہ کام جو آپ کا اٹھایا گیا تھا اس کی ڈھلائی ہو چکی ہے، اب اس کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کام کو آگے بڑھانا نیز ابھی آپ کے سامنے جو آپ لوگوں نے اسی طرح سے رکھ چھوڑی ہے اس میں بھی ہاتھ لگانا چاہیے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں بھی فنڈ لے کے رکھنا چاہیے کہ اس کو کون کتنا فنڈ دیتا ہے اس کو بھی جمع کر کے اس کو کام بھی پورا کر دینا چاہیے، اور یہ کام بھی جو آپ نے اٹھایا ہے اس کام کو پورا کیجیے، نیکی باقی رہنے والے نیک اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے وہی ہمارے سامنے بڑھا چڑھا کر وہاں تو کرتے ہوئے ہم خوشی کو
تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو بھی خرچ کریں گے اللہ تبارک و بڑھا چڑھا کر اس کے آدمی کے سامنے تھوڑا سا خرچ کیا نہیں اتنا باہر کی طرف باہر بڑھا چڑھا کر کے اس کے سامنے دینے کی جو ہم نے کی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر دین اسلام کے کے نام پر جو آپ نے کیا تھا اس کو اتنا بڑھا چڑھا بہت اوپر دی ہوئی اور اس کو میں تجدوا عند الله خيرا واعظم اجرا اجر بڑھا ہوا نیکی وہی اس لیے اس کام کو بھی کرنا ہے اور تعلیم و تربیت کے لیے جو آپ لوگوں نے کمیٹی میں جو ہے ان کو اس کو باقی رکھنا ہے اور اس پر جم جانا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے اس میں سست نہ ہو جانا ہے دوسری کام میں سست ہو جائیے اس میں نقصان آپ کا دینی کام میں دنیاوی کام میں ہو جائے گا اس کا کوئی غم نہیں لیکن دینی کام میں نقصان دینی کام میں گھاٹا ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے دینی کام میں قدم آپ کو آگے رکھے اللہ تبارک کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دینی اسلام پر چلنے کی توفیق دے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھا اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار رہتے تھے اللہ کے نام پر جینا چاہتے تھے اللہ کے نام لیتے لیتے مرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کی امتحانات میں کو پکا اور سچا بنا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لوگوں کی زندگی کو ہمارے روحان بنا دیا تب کائے تم اس وقت حسن نہیں فی ابراہیم والذین معه اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمونہ ہے اس کا قیامت تک اس وقت حسنۃ فی ابراہیم والذین معه ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان کرنے والے میں نمونہ ہے مثال ہے اور تمہارے لیے یہ ایک مثال ہے کہ تو کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے کس طرح سے اللہ کے نام کے آگے قدم بڑھاتے تھے اور اللہ کے کام کرتے تھے اسی طرح ہماری زندگی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہم کو کرنا چاہیے ان کے طریقے پر چلنا چاہیے ان کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ہم مسلمانوں کو صحیح کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر جم جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے اور دنیا تو دوسری حیثیت ہے دین کی حیثیت اولین حیثیت ہے پہلی حیثیت پہلا کام دین کا دوسرا کام دنیا کا اور لیکن یہ آج کل دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں دین کو چھوڑ دیتے ہیں دین نقصان ہو جائے دین خراب ہو جائے ہمارا عمل خراب ہو جائے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں فکر کرتے ہیں ہمارا کسی چیز میں خراب ہو جائے نقصان ہونا چاہیے یہ شیطانی وسوسے ہے شیطانی خیالات ہے شیطانی خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کو محفوظ رکھے اور دین اسلام پر جانے کے توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسلمان اپنے آپ کو پا چکے ہو تو دین اسلام پر چلیں گے تم عزم کرو ارادہ کرو توفیق پالو اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین اسلام پر ہم چلیں دین اسلام کے کاموں کو اختیار کریں دین اسلام پر ہی مانیں کسی کو توفیق دے ہر آدمی کو توفیق نہیں ملتی ہے لیکن توفیق اگر اللہ سے